تو 2017 میں اکتوبر کے مہینے میں نے لکھنے کا باضابطہ آغاز کیا. اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا. میں نے لکھنا شروع کیا تو پہلے میں نے اردو میں لکھنے کی جسارت رکھی. تو پھر سر نے کہا, ہمارے سر تھے وہاں پر زاہد ظفر صاحب, کی آپ کے اردو کا معیار جو وہ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو اردو میں آپ کا معیار اچھا بنے گا. پھر میں نے کشمیری میں ایک غزل لکھی تھی. اس کے پہلے اشعار یہ تھے کہ نامے بخوب چونی دلس قرار انجم وت پہ اس میں روم سی میون یار انجم. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو آپ کشمیری میں اپنا جو پہچان ہے وہ بنا سکتے ہیں. 17 اور 18 کا جو 2 سال تھے ڈیلیما میں تھا کہ اب میں اردو میں لکھوں یا کشمیری میں لکھوں, اب میں اردو میں لکھوں یا کشمیری میں لکھوں. لیکن بالآخر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کشمیری میں ہی زیادہ لکھوں گا. کیوں کشمیری میں کیوں زیادہ لکھوں گا؟ کیونکہ پہلے اس سے میرا جو کشمیری کلچر ہے وہ پریزرو رہے گا. دوسرا جو ہے میری پہچان ہے وہ برابر رہے گی. تو اس پہ میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ بہ کٲشُر چھِ میٲنۍ پہچان الگٕے مٔدٕر تہٕ میٖٹھ کٲشِر زبان الگٕے نیامژٕ لچھ بٔژ در دنیا چھُنہٕ شک مگر سُہ کٲشُر قہوٕ بیٚیہِ وازوان الگٕے. اس کو میں نے آغاز اسی شعر سے کی تھی کہ جو اپنی کشمیری زبان ہے پریکٹیکلٹی میں, کیونکہ میں نے اردو میں بہت سارے شاعروں کو دیکھا ہے, کشمیری میں بھی الحمدللہ بہت سارے شاعر ہیں. تورا حضرات ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو کشمیری سے اردو میں کنورٹ ہو رہے ہیں. جیسے ہمارے عرفان غازی صاحب پہلے کشمیری میں لکھتے تھے, میسر نوشاد صاحب, ڈاکٹر شیلا, ڈاکٹر شوکت شفا, یہ پہلے کشمیری میں لکھتے تھے لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ اب اردو میں کنورٹ ہونے لگے ہیں. ٹھیک ہے, تو 1 دسمبر 2020 میری زندگی کا سب سے ایک اہم دن تھا جب میں نے پہلی اپنی کتاب محبوب خوشگوار منظر عام پہ لائی. پر جب میں 7 دسمبر کو وہاں پہ کلچر اکیڈمی کے سامنے پریزنٹ کرنے گیا تو 7 دسمبر کو انہوں نے بولا کہ یہاں پر جو شعبہ کشمیری کے صدر ہے وہ ایک پشتو ہے. تو میں نے سوچا کہ اب کتاب تو ہاتھ سے گئی, اب کیا کروں. تو اس کے بعد جانثار صاحب انہوں نے دیکھا میں فیس بک پہ پوسٹ کر رہا تھا تو اسی وقت ہفت روزہ ندائے کشمیر کا یہ شمارہ تھا, تو انہوں نے بولا کہ آپ ایک غزل دیجیے ہمیں. تو میں نے ایک غزل دی. تو الحمدللہ اس غزل میں مجھے بہت سی اپریسیشنز ملی. روزنامہ شہربین یا اس کے علاوہ روزنامہ سنگرمال اور ندائے مشرق نے بھی اپنی غزلیں ارسال کی. کشمیر ادبی فورم یا مراز ادبی سنگم کے بہت سے پروگرام دیے. اور بہرحال ہمارے لٹریری ایکٹیویٹیز کمیٹی کا میں بہت شکر گزار ہوں. شکریہ آپ کا بہت.